السلام علیکم۔ آج میں سٹوری لے کر حاضر ہوئی ہوں، جنون عشق۔ یقیناً آپ سب کو یہ سٹوری بہت زیادہ پسند آئے گی۔ چلے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ملائکہ اپنے وجود کو سنبھالتی تیز تیز سانسیں لیتی ہوئی اپنی سہیلی نائلہ کے بتائے ہوئے رستوں پر چل رہی تھی، اور اس کا رخ اس پرانی حویلی اور خوفناک عمارت کی طرف تھا، جہاں جانے کا کوئی عام انسان خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس کا دل اس کے سینے کے اندر کسی بے رحم ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا، اور میں پاپا کے قاتل سے بدلہ لینے کی جو آگ دہک رہی تھی، اس نے اسے اندھا کر دیا تھا، کیونکہ کچھ ماہ پہلے اس کے معصوم اور پیارے پاپا کو اس شہر کے ایک امیر زادے اور سفاک ہونے اور بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ملائکہ سر کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس قاتل کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کو بھی تیار ہو چکی تھی، اور نائلہ نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کالی دنیا کا بے تاج بادشاہ حیدر شاہ ہی اس کا کام کر سکتا ہے، اور اس کا انصاف قانون سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ جیسی ملائکہ اس سنسان اور پراسرار جگہ کے اندر پہنچی، وہاں پھیلی سگریٹ کی کڑوی دھوئیں، بارود اور چمڑے کی بو نے اس کے حواس کو بالکل حسن کر دیا۔ اس کا سر چکرانے لگا، اور اس نے گھبرا کر اپنے ریشمی دوپٹے کے پلو سے اپنی ناک کو ڈھانپا اور خود کو آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ وہاں موجود کچھ آوارہ درندے لڑکوں نے جب ایک انتہائی نازک، خوبصورت اور شریف لڑکی کو اپنی اس کالی دنیا کے ڈیرے پر اکیلے کھڑے دیکھا، تو ان کی گندی اور ہوس بھری نظریں ملائکہ کے وجود پر جم گئیں۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں ایک دوسرے کو کونیاں ماریں اور اشارے کیے۔ ملائکہ کے قدم ایک لمحے کے لیے بری طرح ڈگمگائے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اپنے پاپا کا خون آلود چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس نے اپنے اندر ایک غیر معمولی ہمت پیدا کی اور آگے بڑھ کر غصے اور خوف کے ملے جلے لہجے میں پوچھا، "یہاں باز خان ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔" اس خطرناک اور تاریخی ماحول میں یہاں بڑے بڑے مرد بھی بات کرتے ہوئے کانپتے تھے، اور حیدر شاہ کے نام سے لوگ کانپ جاتے تھے۔ وہاں ایک معصوم لڑکی کا یوں ڈٹ کر کھڑے ہونا ان کے لیے بہت حیران کن اور مضحکہ خیز تھا۔ ایک لمبا چوڑا اور خوفناک شکل کا گارڈ اپنی کرسی سے اٹھا اور ملائکہ کے بالکل قریب آ کر اپنے ہاتھ میں پکڑی بندوق کو لہراتے بولا، "لڑکی، راستہ بھول گئی ہو کیا؟ یہ تمہارے پھول جیسے لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں زندگی سستی اور موت بہت مہنگی ملتی ہے۔ چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ پچھتاؤ گی۔" ملائکہ نے اپنی لرزتی ہوئی آواز کو چھپانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے اپنے لہجے کو سخت کیا اور بولی، "میں یہاں راستہ بھول کر نہیں آئی، اپنے پورے حواس میں آئی ہوں، اور میں تب تک یہاں سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گی جب تک تمہارے باپ سے مل نہ لوں۔ مجھے ان کے سامنے لے کر جاؤ۔" وہاں موجود تمام مردوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک بلند طنزیہ قہقہ لگایا، جیسے بس لڑکیوں کی نادانی اور بے وقوفی پر ماتم کر رہے ہوں۔ دوسرے گارڈ نے آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے کو چھونے کی کوشش کی اور بولا، "لڑکی، جو بھی کام ہے ہمیں بتاؤ۔ ہمارا باس ہر ایرے گیرے سے نہیں ملتا، وہ بہت قیمتی انسان ہے۔" ملائکہ نے تڑپ کر اپنا دوپٹہ پیچھے کیا اور غصے سے چلاتے ہوئے جواب کیا، "خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی۔ میں جو بات کرنے آئی ہوں وہ صرف اور صرف تمہارے باس سے ہی کروں گی، اور کسی میں یہ اوقات نہیں کہ میرا کام کر سکے۔ کیا وہ اندر ہے؟"
وہ وہاں کھڑی تو ہو گئی تھی، لیکن اندر سے اس کا پورا وجود خوف کی ایک سرد لہر کی گرفت میں تھا، اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ اس وقت اندر کا ایک بہت بھاری لوہے کا دروازہ ایک خوفناک اور زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ اس کی آواز پورے کھنڈر میں گونج اٹھی۔ سب کی نظریں فوراً سہم کر اس کی طرف گھوم گئیں۔ سفید قلف لگے چمکدار شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر گہری بھوری قیمتی چادر، اور اپنے رعب سحر انگیز قاتلانہ شخصیت کے ساتھ حیدر شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ اتنی بھاری تھی کہ وہاں موجود ہر شخص کی دھڑکن رک گئی اور پورے حال میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ کیا تماشا لگایا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ یہ کوئی بازار ہے جو یہاں اتنا شور مچ رہا ہے؟ حیدر شاہ کی بھاری، سرد اور غصیلی آواز گونجی تو سب کے سر جھک گئے اور جیسے کٹ کی کنگھی باندھ دی گئی ہو۔ حیدر شاہ عقاب اور تیز نظریں فوراً ملائکہ کے معصوم اور خوبصورت چہرے پہ جم گئیں، جو خوف سے بالکل سفید ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ باس، یہ لڑکی خود یہاں چل کر آئی ہے، آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے۔ ہم اسے نہیں لائے۔ ایک آدمی نے جلدی سے جھک کر صفائی دی، کیونکہ وہ حیدر شاہ کے غصے سے واقف تھے کہ وہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے یا ان کی بے وقوفی کرنے کی سخت خلاف تھا، بدتمیزی کرنے کے سخت خلاف تھا۔ حیدر شاہ نے ملائکہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی معصومیت حیدر شاہ کے دل میں کہیں گھر سے اتر گئی تھی۔ یہاں اور کس کی اجازت سے حیدر شاہ کے علاقے میں قدم رکھا ہے تم نے؟ حیدر شاہ نے ایک بڑی لکڑی کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سرد اور گرجدار لہجے میں پوچھا۔ مجھے ایک انسان کو اس دنیا سے مٹانا ہے۔ میں ان کی قیمت دینے آئی ہوں، میں اس کی سپاری دینے آئی ہوں۔ ملائکہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کھولا اور اپنی ماں کی دی ہوئی سونے کی چوڑیاں اور اپنے پاس موجود کچھ ہزار روپے نکال کر سامنے میز پر رکھ دی، اور یہ ملائکہ کی زندگی کی کل جمع پونجی تھی جو اپنے باپ کے قاتل کو مروانے کے لیے لے آئی تھی۔ سامنے بیٹھے حیدر شاہ نے جب اس معصوم لڑکی کی اس بڑی رقم اور سونے کی چوڑیوں کو دیکھا تو اس کے سنگ مرمر جیسے لبوں پر ایک گہری، قاتلانہ اور پراسرار مسکراہٹ آ گئی، جبکہ اس کے گارڈز اپنی ہنسی دبانے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھنے لگے۔ حیدر شاہ، جو ایک اشارے پر حکومتیں گرا دیتا تھا، کروڑوں کے سودے سیکنڈوں میں کرتا تھا، اس کے سامنے ایک معصوم لڑکی چند ہزار روپے لے کر کسی کا خون خریدنے آئی تھی، کسی کو مروانا چاہتی ہو۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ حیدر نے اس میں دلچسپی لیتے اپنے بیٹھنے کا انداز بدلا۔ کوئی حیدر نام کا غنڈہ ہے، بہت بڑا اور غنڈہ ہے۔ اس نے میرے بے قصور حیدر نام کا غنڈہ ہے، بہت بڑا اور بے رحم ہے۔ اس نے میرے بے قصور اور پیارے پاپا کو تڑپا تڑپا کر مارا ہے۔ میں اس کا خون چاہتی ہوں۔ ملائکہ نے روحان سی آنکھوں سے معصومیت و نفرت کے ملے جلے جذبات سے کہا تو حیدر شاہ کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک پل کے لیے بالکل پتھر کی طرح سخت اور سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے آدمیوں نے حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ وہ لڑکی خود حیدر شاہ کے سامنے کھڑی ہو کر حیدر شاہ کی سپاری دے رہی تھی۔ حیدر شاہ نے کچھ دیر کی خاموشی سے اس معصوم اور سرخ ہوتے چہرے کا جائزہ لیا، پھر وہ اپنی کرسی سے سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس کے قریب آتے ہی پوچھا، کیا تم اس حیدر شاہ کو شکل سے جانتے ہو؟ ملائکہ نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا کہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر یہ آنکھیں اس کے بھروسے پر اور کس کے کہنے پر چلی آئی ہو؟ حیدر نے اس کی اس بے باک اور نادانی پر غصے سے پوچھا۔ میرے بچپن کی سب سے مخلص دوست نائلہ نے مجھے یہ ایڈریس دیا تھا اور کہا تھا یہاں جو باس ہے وہ بہت بڑا غنڈہ ہے، وہ میرا کام کر دے گا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔
حیدر نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے دل میں نائلہ کے لیے شدید غصہ ابھر آیا۔ اس نے اس معصوم لڑکی کو جان بوجھ کر درندوں کے آگے پھینکا۔ وہ ملائکہ کے قریب ہوا اور بولا، ٹھیک ہے، تمہاری یہ فریاد حیدر شاہ کے دربار میں قبول کی جاتی ہے اور تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا لڑکی، یہ معاوضہ جو تم نے میز پر رکھا ہے یہ حیدر شاہ کے گارڈ کی ایک دن کی چائے کا خرچہ بھی نہیں ہے، اس لیے باقی کا معاوضہ بہت بڑا ہوگا اور میں کام مکمل ہونے کے بعد خود تمہارے پاس تمہارے گھر لینے آؤں گا۔ اور ہاں، اب ایک سیکنڈ بھی یہاں مت رکنا اور چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ۔ حیدر نے اپنے آدمیوں کی گندی اور ہوس پرست نظریں اس کے جسم پر پڑتے دیکھ کر اسے فوراً وہاں سے بھیجنا چاہا، کیونکہ اس کے اندر کا مرد جاگ چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور اس کی پاکیزہ وجود کو گندی نظر سے دیکھے۔ کیا آپ سچ مچ مجھے ظالم حیدر شاہ کو سزا دیں گے نا؟ میری ماں بہت روتی ہے پاپا کے لیے۔ ملائکہ کی آنکھوں میں ایک امید کے آنسو جاگے۔ حیدر شاہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں جاگتے ہوئے لیکن دھیمے لہجے میں بولا، حیدر شاہ کا زبان دینا ہی قانون ہوتا ہے۔ لڑکی جو کہتی ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، لیکن اب تم یہاں دوبارہ کبھی نظر نہیں آؤ گی۔ حیدر کے چوڑے سینے اور لمبے قد کے سامنے وہ بہت چھوٹی اور نازک لگ رہی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ملائکہ نے دھیمے سے کہا، اور جیسے ہی وہ جانے کے لیے اس کے پاس سے گزرنے لگی، حیدر شاہ نے انتہائی نرمی لیکن ایک مردانہ مضبوطی سے اس کی نازک اور گوری کلائی کو اپنے بھاری ہاتھ کے حصار میں لے لیا۔ ملائکہ کی سانسیں وہیں رک گئیں، اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ حیدر اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے لب ملائکہ کے کان کے بالکل پاس کیے اور اس کے کان روح کو اپنی گرم سانسوں سے چھوتے انتہائی مدھم کہہ رہے تھے، اور سنجیدہ لہجے میں کہا، دوبارہ کبھی کسی کے بھی کہنے پر ایسی تاریک اور گندی جگہوں پر اکیلی مت آنا۔ دنیا میں ہر مرد انسان کے روپ میں نہیں ہوتا، اور یہ جگہ تمہاری اس پاکیزہ معصومیت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ آئندہ اپنی جان کو یوں داؤں پر لگانے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ لڑکی، یہاں کوئی بھی یقین کے قابل نہیں ہوتا، سب درندے ہیں جو نوچنا جانتے ہیں۔ اس نے ملائکہ کا ہاتھ آہستہ سے چھوڑا اور اپنے گارڈ کی طرف مڑ کر غصے سے حکم دیا، یہ پیسے اور چوڑیاں ایک امانت ہیں، لاکر میں محفوظ رکھو۔ اس میں سے 1 روپیہ بھی کم ہوا تو تم سب کی زبانیں کھینچ لوں گا، اور میری غیر موجودگی میں یہ لڑکی یہاں دوبارہ نظر آئی تو تم سب کی موت میرے ہاتھوں ہوگی۔ جاؤ، اسے عزت کے ساتھ اس کے گھر کی گلی کے موڑ تک چھوڑ کر آؤ۔ ملائکہ وہاں سے نکل رہی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ کتنی بڑی حماقت کر بیٹھی تھی، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ ایک نئے جال میں پھنس چکی تھی۔ مین روڈ پر پہنچ کر جب اس نے رکشے والے کو روکنا چاہا تو اسے اچانک احساس ہوا وہ تو کرائے کے پیسے بھی جلدی اور گھبراہٹ میں اسی میز پر چھوڑ آئی ہے۔ اب اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں اور اسے تپتی دھوپ میں پیدل جانا پڑنا تھا۔ وہ خود سے اڑی تھی، روتے اور دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگتی جا رہی تھی۔ تب بھی ایک تیز رفتار کالی شیشوں والی چمکدار جیپ اس کے پاس آ کر ایک زوردار بریک کے ساتھ رکی اور ڈر کر جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ لیکن جب جیپ کا شیشہ نیچے ہوا، اس نے حیدر شاہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ مجھ سے اور پیسے مانگنے آئے ہیں؟ سچ کہہ رہی ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں بچا، جو تھا وہ میں نے وہاں رکھ دیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی ڈر کے مارے تیزی سے بولنے لگی، خاموش، بالکل خاموش، میں نے فی الحال تم سے کوئی نیا مطالبہ نہیں کیا، اسی لیے اپنی چھوٹی سی عقل کا زیادہ استعمال مت کرو اور چپ چاپ جیپ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑنے آیا ہوں۔ حیدر نے اپنے مخصوص سنجیدہ رعبدار لہجے میں کہا، میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں؟ میں کسی اجنبی کی گاڑی میں نہیں بیٹھتی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو سمیٹتے ہوئے 2 قدم اور پیچھے لیے، جتنا غصہ تمہاری اس چھوٹی سی ناک پر ہر وقت رہتا ہے، اگر اتنا ہی دماغ تمہارے پاس ہوتا تو تم حیدر شاہ کو مروانے کے لیے خود حیدر شاہ کے پاس
چل کر نہ آتی۔ اب یہ معصومیت کا ڈرامہ بند کرو اور بیٹھو اندر، حیدر نے کہا، لیکن اس کا وہ معصوم اور ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر حیدر شاہ کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ اٹھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے باہوں میں بھر کے بتا دے کہ جس قاتل کو وہ ڈھونڈ رہی ہے خود اس کے سامنے کھڑا ہے۔ میں ایک ایسے مرد پر کیسے بے بھروسہ کر لوں جو خود گنڈوں کا سردار ہے؟ ملائکہ نے ڈرتے ہوئے چہرہ دیکھ کر حیدر شاہ کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ اٹھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے باہوں میں بھر کے بتا دے کہ جس قاتل کو وہ ڈھونڈ رہی ہے وہ خود اس کے سامنے کھڑا ہے۔ میں ایک ایسے مرد پر کیسے بھروسہ کر لوں جو گنڈوں کا سردار ہے؟ ملائکہ نے ڈرتے ہوئے اپنی ضد قائم رکھی۔ چہرہ دیکھ کر حیدر شاہ کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ اٹھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے باہوں میں بھر کے بتا دے کہ جس قاتل کو وہ ڈھونڈ رہی ہے وہ خود اس کے سامنے کھڑا ہے۔ میں ایک ایسے مرد پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ تب تمہارا یہ بھروسہ اور عقل کہاں گھاس چرنے گئی تھی؟ ایسا بھروسہ جو خود گنڈوں کا سردار ہے؟ ملائکہ نے ڈرتے ہوئے اپنی ضد قائم رکھی۔ اچھا، اور جیسے اس کھنڈر میں چلی گئی تھی، یہاں درندوں پر پورا گروہ بھوکا بیٹھا تھا، تب تمہارا یہ بھروسہ اور عقل کہاں گھاس چرنے گئی تھی؟ حیدر نے طنز کے تیر چلائے۔ وہاں تو اتنے سارے لوگ تھے، سب کے سامنے کوئی کچھ نہیں کرتا، اور آپ یہاں بالکل اکیلے ہیں۔ اس نے نادانی اور معصومیت سے جواب دیا تو حیدر شاہ نے حیرت اور افسوس سے اسے دیکھا۔ لڑکی، تم واقعی بے وقوف ہو۔ اگر وہ سب مل کر تو اپنی درندگی کا تمہیں نشانہ بناتے تو تمہاری ہڈیاں بھی شہر کے کچرے میں نہ ملتی۔ وہاں سب درندے تھے، حیدر نے کھلے اور بولڈ لفظوں میں کہا۔ تو ملائکہ نے سہم کر اسے دیکھا اور خوف کے مارے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے۔ اب کیا یہی تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر سڑنے کا ارادہ ہے یا بیٹھنا ہے؟ حیدر نے گاڑی کا دروازہ خود کھولتے ہوئے کہا۔ تپتے ہوئے تیز دھوپ اور میلوں دور رستے کو دیکھ کر ملائکہ نے ہار مانی اور ڈرتے ڈرتے جیپ کے دوسری طرف فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ حیدر نے بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی کو گیئر میں ڈالتے ہوئے پوچھا تو ملائکہ نے کانپتی آواز میں اپنا ایڈریس بتا دیا۔ پھر اس نے چوری چھپے حیدر کے وجیح پروقار اور مردانہ چہرے کی طرف دیکھا۔ بے شک وہ انتہائی خوبصورت اور روبدار تھا، لیکن اس کی باتیں ملائکہ کو گہری الجھن میں ڈال رہی تھیں۔ کیا وہ واقعی ہی میں برے لوگ تھے؟ اس نے بہت آہستہ سے پوچھا۔ اس کالی دنیا کی دلدل میں اپنا ایڈریس میں وہ کالے بھیڑیے تھے۔ اپنا ایڈریس بتا دو۔ پھر اس نے چوری چھپے حیدر کے وجیح پروقار اور مردانہ چہرے کی طرف دیکھا۔ بے شک وہ انتہائی خوبصورت اور روبدار شخص تھا۔ اس کی باتیں ملائکہ کو گہری الجھن میں ڈال رہی تھیں۔ اس دلدل میں کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں۔ لڑکی، میں بھی بہت برا ہوں اور کہیں نہ کہیں تم بھی غلط راستے پر نکل پڑی ہو، اس لیے دوبارہ زندگی میں کسی پر اندھا اعتبار مت کرنا ورنہ لوگ نوچ کھائیں گے۔ حیدر نے گاڑی کو ایک سائڈ پہ روکا اور اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں ڈال کر کہا تو ملائکہ نے جلدی سے ڈر کر سارے علاقے کو دیکھا۔ گھر اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے تیزی سے بھاگ گئی۔ جب حیدر شاہ کی گہری نظروں نے دور تک اس کے ریشمی وجود کا پیچھا کیا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی حد سے زیادہ معصوم اور بے وقوف ہے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر گہرا مسکرایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی امی صحن میں مسلح پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فکر کے بادل تھے۔ السلام علیکم امی، اس نے اپنی تیز سانسوں کو بحال کرتے ہوئے جلدی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ملائکہ، اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے؟ میں کتنی پریشان ہو رہی تھی، تمہارا فون بھی نہیں لگ رہا تھا، انہوں نے تڑپ کر فکر مندی سے کہا۔ کچھ نہیں امی، بس کالج میں ایکسٹرا پریکٹیکل کلاسز تھیں، اسی لیے لیٹ ہو گئی۔ اس دن میں داخل ہوتے ہوئے جھوٹ بولا کیونکہ وہ سچ بتا کر اپنی بوڑھی ماں کو مزید ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا، اب اس دنیا میں ہم دونوں ایک دوسرے کا کل اثاثہ اور سہارا ہے۔ ملائکہ، اپنا خیال رکھا کرو، تمہارے پاپا کے جانے کے بعد میری تو جان تم میں اٹکی رہتی ہے۔ انہوں نے ملائکہ کو گلے سے لگایا اور اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا امی، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ کی ملائکہ بڑی ہو گئی ہے، ملائکہ نے کہا ان کے ہاتھ چومتے ہوئے اپنے آنسو چھپائے۔ اگلے دن جب وہ کالج گئی تو نائلہ کو کوریڈور میں کھڑی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم کل وہاں گئی تھی حیدر شاہ کے ڈیرے پر، کیا ہوا وہاں پر؟ اس نے تمہارا کام قبول کیا؟ نائلہ نے حسد اور تجسس سے پوچھا۔ ہاں میں گئی تھی اور میں نے حیدر شاہ کو پاپا کے قاتل کی سپاری دے دی، اس نے اپنا کام کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ملائکہ نے عام لہجے میں
بتایا۔ نائلہ کو یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہوئی۔ اس کا چہرہ پھک ہو گیا۔ اس نے حیرت اور صدمے سے پوچھا، کیا اس حیدر شاہ نے تمہیں کچھ کہا نہیں؟ تو ہم صحیح سلامت واپس آ گئے؟ نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا، بلکہ مجھے گھر تک چھوڑنے آیا۔ اب ان باتوں کو ملائکہ نے نوٹس نکالتے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ نائلہ نے شدید غصے اور تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ تو ملائکہ کو برباد دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اسے خطرناک غنڈوں کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ اس کی عزت لوٹ لے، لیکن وہ حیدر شاہ کے چنگل سے بھی ایک ملکہ کی طرح صحیح سلامت واپس آ گئی تھی۔ کالج سے واپسی پر ملائکہ جب ایک سنسان سڑک پر رکشے کے انتظار میں کھڑی تھی تو وہیں کالی چمکدار جیپ دوبارہ ایک جھٹکے سے اس کے پاس آ کر رکی۔ اندر بیٹھو، حیدر شاہ نے اپنی روبدار اور گرجدار آواز میں حکم دیا۔ میں کیوں؟ اس نے غصے اور ڈرتے ہوئے چیختے ہوئے پوچھا۔ اپنے پاپا کا انتقام کو پورا کرنا ہے یا اس غنڈے حیدر شاہ کو معاف کرنا ہے؟ اگر بدلہ چاہیے تو چپ چاپ آ کر بیٹھو۔ اس کی کڑی دھمکی پر ملائکہ خاموشی سے منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ گاڑی تیز رفتاری سے سٹارٹ ہوئی۔ ملائکہ نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑتے پوچھا، میرے پاپا کا قاتل کب مرے گا؟ آپ کب کریں گے میرا کام؟ حیدر نے جیپ کو ایک ویران سڑک کے کنارے روکا اور سیٹ سے تھوڑا پیچھے ہو کر ملائکہ کے بالکل قریب جھکتے ہوئے وہ لڑکی سے بولا، پہلے لڑکی یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ جس حیدر شاہ کو تم مروانے کے لیے تڑپ رہی ہو وہ حیدر شاہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں، تو تم کیا کرو گی؟ ملائکہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ڈر کر سیٹ کے ساتھ بالکل لگ گئی اور لرزی تو یہ بولی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ اگر آپ میرا کام نہیں کرنا چاہتے تو میری ماں کی چوڑیاں واپس کر دیں اور منع کر دیں۔ میں حیدر شاہ ہوں لڑکی، اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ چلو تمہیں ایک سنہری موقع دیتا ہوں، میرے ساتھ شادی کرو گی؟ پھر میری بیوی بن کر ساری زندگی مجھے جو چاہے سزا دے دینا، روز گولی مارنا اور روز زہر دینا۔ حیدر نے اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے کہہ رہے تھے۔ رومانوی لہجے میں کہا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ بری طرح روحان سی ہو کر رونے لگی۔ جتنا وقت لینا چاہتی ہو سوچنے کے لیے لے لو، لڑکی ہے، لیکن یاد رکھنا حیدر شاہ کی زندگی میں انکار کا کوئی لفظ نہیں ہوتا، اسی لیے جواب صرف اور صرف ہاں ہونا چاہیے۔ آئندہ یہ کہہ کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ گھر پہنچ کر ملائکہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹ گئی اور اس کا پورا وجود ڈر اور صدمے سے کانپ رہا تھا، یعنی وہ اپنے پاپا کے اصل قاتل کی گاڑی میں بیٹھی رہی تھی اور اسے اپنے دل کا حال سناتی رہی۔ شام کو اس کی امی کے چہرے پر خوشی تھی۔ اس کے کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی، ملائکہ آج تمہاری رضیہ خالہ آئی تھی، تمہارے لیے ایک بہت اچھا اور خاندان کا رشتہ لائی ہیں۔ لڑکا دانیال بہت ہی شریف، پڑھا لکھا اور برسر روزگار ہے، مجھے اور تمہارے ماموں کو تو بہت پسند ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ ملائکہ کو اس وقت حیدر شاہ کا وہ خوفناک چہرہ اور اس کی دھمکی یاد آئی۔ اس نے سوچا، اگر وہ دانیال نام کے شریف لڑکے سے نکاح اور شادی شدہ لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے گا اور اس عذاب سے بچ جائے گی۔ اس نے اپنے پاپا کی تصویر کو دیکھا اور سر جھکا کر دھیمے سے کہا، ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کی مرضی، میں تیار ہوں۔ اگلے دن جب گھر میں مہمان آنے والے تھے، ملائکہ کچن میں تھی تو اس کے فون پر اسی نامعلوم نمبر سے دوبارہ کال آئی، جسے اس نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا اور دوسری طرف سے حیدر کی بڑی بھاری اور سحر انگیز آواز گونجی، سنا ہے آج تمہیں کوئی رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں، کیا حیدر شاہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور مرد تمہیں چھو سکتا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا یہ سب؟ ملائکہ نے حیرت اور خوف کی انتہا پر پوچھا۔ میں حیدر شاہ ہوں میری جان، جس لڑکی پر میرا دل آ جائے اس کی تو سانسوں کی گنتی بھی میرے پاس لکھی ہوتی ہے۔ اب شرافت سے بتاؤ، اس رشتے سے خود انکار کر رہی ہو یا میں خود بارات لے کر آؤں، وہاں خون کی ہولی کھیلوں؟ حیدر نے انتہائی سنائی تھی اور چیلنجنگ لہجے میں کہا، نہیں، کبھی نہیں۔ ملائکہ نے غصے اور خوف کھاتی ہوئی فوراً
فون بند کر دیا اور موبائل کو آف کر دیا۔ دانیال ملائکہ کی سادگی اور خوبصورتی دیکھ کر بہت خوش دانیال ملائکہ کی سادگی اور خوبصورتی دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے موقع پر رشتہ پکا کر دیا۔ دانیال چونکہ دوسرے شہر میں آرمی کی نوکری کرتا تھا اور اسے بہت جلد واپس ڈیوٹی پہ جانا تھا، اسی لیے دونوں خاندانوں نے فیصلہ کیا کہ منگنی کے بجائے ڈائریکٹ نکاح پڑھا دیا جائے اور رخصتی کے بعد میں ہوگی۔ سب کی رضامندی سے ان کا نکاح سادگی سے پڑھا دیا گیا۔ ملائکہ کے دل کو ایک بہت بڑا سکون ملا کہ اب وہ ایک حلال رشتے میں بن چکی ہے۔ اب وہ گنڈا حیدر شاہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن نکاح کے ٹھیک 2 دن بعد جب وہ کالج سے واپس آ رہی تھی، حیدر شاہ کی وہی کالی پھر اس کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح کھڑی تھی۔ پھر اب کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میرا نکاح ہو چکا ہے، اب میں کسی اور کی امانت ہوں، مجھ سے دور رہیے۔ ملائکہ غصے سے نیلی پیلی ہو کر بولی۔ حیدر نے جیپ سے اتر کر ایک طنزیہ اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ ملائکہ کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا اور بولا، کیا سمجھتے ہو تم خود کو لڑکی؟ اس نے کہا کہ کاغذ کے ایک معمولی ٹکڑے سے تم حیدر شاہ کے جنون اور عشق کی گرفت سے بچ جاؤ گی؟ تم جیسے غنڈے اور قاتل سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ تم میرے پاپا کے قاتل ہو۔ میں کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ ملائکہ نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی پوری طاقت لگا دی، لیکن حیدر شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے بالکل قریب کر دیا، یہاں تک کہ ان کے چہرے ایک دوسرے کے بالکل قریب آ گئے، اور حیدر نے اس کے کان کے پاس جا کر انتہائی تپے ہوئے لہجے میں کہا، نفرت کرتی ہو تو نہ کرتی رہو، نفرت کرتی ہو نا تو کرو، جتنی نفرت کر سکتی ہو کرو، کیونکہ حیدر شاہ کو محبت سے زیادہ نفرت جیتنے میں مزہ آتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہوں، یہاں تک کہ تمہارے اس نام نہاد شوہر دانیال کو تمہاری آنکھوں کے سامنے گولی مار کر لاش میں بدل سکتا ہوں۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ ملائکہ بری طرح ڈر گئی۔ اس کا دل دانیال کے لیے تڑپ اٹھا۔ اس نے اسی رات چوری چھپے اپنی امی کے فون سے دانیال کا نمبر نکالا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے کال کر دی۔ دانیال کی بھاری لیکن انتہائی نرم اور محبت بھری آواز سن کر ملائکہ کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا اور حوصلہ ملا۔ اس میں روتی ہوئی دانیال کو حیدر شاہ کی تمام دھمکیوں اور اس کے ڈیرے پر جانے کی حماقت اور اپنے بابا کے واقعے کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا تاکہ دانیال اپنی جان بچا سکے۔ دانیال نے فون پر اسے بہت پیار سے تسلی دی اور ہنستے ہوئے بولا، ملائکہ میری جان، تم بالکل بے فکر ہو، دانیال شاہ کو نقصان پہنچانا اس حیدر شاہ کے بس کی بات نہیں، اس کی پوری فوج بھی آ جائے تب بھی وہ میرا بال بھی بگا نہیں کر سکتا، تم بس اپنا خیال رکھو، مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ دانیال کی اس بہادری اور محبت بھری باتوں سے ملائکہ کے اس کے لیے عزت اور محبت کی جڑیں اور گہری ہو گئیں اور وہ روز دانیال سے گھنٹوں باتیں کرنے لگی۔ اگلے کچھ دن بہت پرسکون گزرے۔ وہ حیدر شاہ کا کہیں نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ بالآخر ملائکہ کی رخصتی کا وہ بڑا دن بھی آ گیا۔ وہ دلہن کے سرخ زرق جوڑے میں سحر کی اوٹ میں سر جھکائے اپنے سسرال کے خوبصورت اور عالی شان کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل اپنے شوہر دانیال سے پہلی ملاقات کے لیے تیزی سے دھڑک رہا تھا جب کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھلا اور کوئی لمبے اور رعبدار قدم بھرتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ السلام علیکم میری خوبصورت دلہن۔ اس شخص نے پاس بیٹھ کر انتہائی جاندار اور جادوئی آواز میں نام لیا تو ملائکہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ آواز تو دانیال کی نہیں تھی، یہ آواز تو اس کے خوابوں میں آنے والی اس گنڈے کی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر نظر ڈالتے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی اور اس کے چیخ نکلنے والی تھی کہ سامنے حیدر شاہ سفید ریشمی شیروانی پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بالکل اس کے سامنے بیٹھا۔ حیدر شاہ تم یہاں کیسے آئے؟ تم نے میرے دانیال کو کہاں غائب کر دیا؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے کہا، خوف اور صدمے سے پاگل ہونے لگی تھی۔ حیدر شاہ نے اس کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیا اور شوق اور عاشقانہ لہجے میں بولا، میں نے کہا تھا نا میری جان کہ حیدر شاہ کے
حصار سے نکلنا ناممکن ہے۔ دیکھو آج تم قانونی اور شرعی طور پر صرف میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ کون ہو تم؟ اور میرے دانیال کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ملائکہ نے روتے ہوئے تڑپ کر پوچھا۔ اگر میرا اصل اور سچا تعارف پوچھنا چاہتی ہو تو ملائکہ، تو میرا نام ہے دانیال شاہ۔ میں نے پاک آرمی کا ایک آرمی آفیسر ہوں۔ اس نے اپنی شیروانی کی جیب سے اپنا آرمی کا ID کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ ملائکہ شوق سے لے لی۔ اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ ملائکہ کو شوق لگا۔ اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ یہاں آرمی آفیسر نہیں ہیں۔ حیدر شاہ اور دانیال ایک انسان نہیں ہو سکتے۔ اس کی سوچ سے باہر تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ملائکہ، میں اس علاقے میں پچھلے 1 سال سے انتہائی خفیہ مشن پر تھا۔ حیدر شاہ غنڈے کا روپ دھار کر آیا تھا تاکہ یہاں چھپے بڑے بڑے اسمگلرز اور کرپٹ افسران کا خاتمہ کر سکوں اور ان کا نیٹ ورک توڑ سکوں۔ اسی مشن کے دوران تمہارے پاپا مارے گئے کیونکہ وہ بھی اس کرپٹ گینگ کا ایک اہم حصہ تھے اور ملک دشمن عناصر کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ دانیال انتہائی سنجیدگی اور سچائی سے بتایا۔ میرے پاپا ایسے نہیں تھے، وہ ایک اچھے انسان تھے۔ تم جھوٹے ہو۔ لیکن روتے ہوئے دانیال کے چوڑے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ دانیال اس کے دونوں ہاتھوں کو یکجا کر کے اپنے ایک ہی ہاتھ کی گرفت اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے پیار سے بولا۔ تمہارے پاپا اس ملک اور دنیا کے لیے کرپٹ تھے، لیکن ایک بیٹی کے لیے وہ ایک بہترین باپ تھے۔ اسی لیے میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم ان سے نفرت کرو۔ تمہارے پاپا تھے، ان کا یہ رشتہ ہمیشہ سچا رہے گا۔ تم بس ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ اب رونے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اب پاپا کے گناہوں پر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا، لیکن دانیال کے مضبوط سینے کی گرمی نے اسے سنبھال لیا۔ جب وہ کچھ دیر بعد پرسکون ہوئی تو اس نے معصومیت سے دانیال کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور بولی، میں محبت دانیال سے کرتی تھی، جو فون پر مجھ سے پیار سے بات کیا کرتا تھا۔ میرے سامنے یہ حیدر شاہ غنڈہ ہے بیٹھا ہے۔ میں آپ کو دانیال نہیں مان سکتی، میرا دل نہیں مانے گا۔ میں آپ کو حیدر شاہ ہی کہوں گی۔ حیدر شاہ نے ایک بلند قہقہہ لگایا اور اس کی ناک کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے بولا، چلو میں تمہارا حیدر ہی سہی۔ یہ غنڈہ اب ہمیشہ ہی تمہارا رہے گا اور تمہیں اپنی محبت کی قید میں رکھے گا۔ حیدر کی آنکھوں میں گہری اور انتہائی رومانوی چمک ابھری۔ اس نے ملائکہ کے سرخ اور خوبصورت چہرے کو دیکھا، جو دلہن کے روپ میں کسی حور کی طرح چمک رہا تھا۔ دیکھ لو ملائکہ، پھر یہ غنڈہ تم پر بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ اور اب تم اس کی قید سے قیامت تک نہیں چھوٹ پاؤ گی۔ حیدر نے ایک گہرے اور مردانہ جھٹکے سے ملائکہ کی پتلی کمر میں اپنا بازو ڈالا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا، یہاں تک کہ ملائکہ کا نازک اور ریشمی وجود اس کے چوڑے اور سخت اور تپے ہوئے سینے سے جا لگا۔ ان کے درمیان تمام دوریاں سیکنڈوں میں ختم ہو گئیں۔ ملائکہ کی سانس بری طرح الجھ گئی، اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ملائکہ کی سانس بری طرح الجھ گئی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
کمرے کے سناٹے میں خود اپنی دھڑکن آواز صاف سن سکتی تھی۔ حیدر نے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں سے ملائکہ کی نازک تھوڑی کو جکڑا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اور اس کی گہری اور جنونی آنکھیں اب ملائکہ کے کانپتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر جم چکی تھیں۔ ملائکہ کے کانپتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر جم چکی تھی، جن پر شادی کی شوخ لالی چمک رہی تھی۔ حیدر پلیز چھوڑیں نہ مجھے، ملائکہ نے انتہائی دھیمی لرزتی ہوئی آواز اور مدھم آواز میں کہنا چاہا، لیکن اس کے لہجے میں اب کوئی انکار یا ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک شوہر کے سامنے خود کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کا ایک گہرا نشہ موجود تھا، گہرا نشہ اور حلال محبت کا سرور تھا۔ حیدر نے اس کی ایک نہ سنی۔ حیدر اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے لب ملائکہ کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ اس کے منہ سے نکلتی ہوئی مدھم اور رومانوی سسکیاں اپنے اندر ہمیشہ کے لیے سمیٹ لیں۔ یہ لمس اتنا گرم، تپتا ہوا اور بولڈ تھا کہ ملائکہ کے وجود کی ساری سرد مہری اور مزاحمت ایک سیکنڈ میں پگھل کر موم بن گئی۔ اس کے سحر زدہ ہو کر، حیدر کے عشق کے جادو میں گرفتار ہو کر، اپنے دونوں نازک ہاتھ حیدر کے گلے میں ڈال دیے اور اس کے سیاہ بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا دیں اور خود کو اس کے لمس کے حوالے کر کے گالوں کو چھوتے ہوئے کندھے سے دھیرے سے سرکایا، جس سے اس کی گوری اور مخملی بے داغ جلد کمرے کی مدھم زدہ روشنی میں ایک نایاب ہیرے کی طرح چمکنے لگی۔ حیدر کے گرم اور تپتے ہوئے ہاتھ جب ملائکہ کی ننگی کمر پر رینگے تو ملائکہ کے پورے وجود میں بجلی کا ایک تیز کرنٹ دوڑ گیا۔ اس کی آنکھیں مدہوشی سے بند ہونے لگیں۔ اس نے خود کو حیدر کی باہوں کے مضبوط حصار میں اور زیادہ سونپ دیا۔ کمرے کی فضا ان دونوں کی گرم سانسوں کی تپش اور محبت کی آگ میں دہک رہی تھی۔ دانیال کا سنجیدہ آرمی آفیسر اب حیدر کا وہ جنونی اور بے باک اور دیوانہ عاشق بن چکا تھا، جو اپنی حلال جاگیر پر اپنا پورا حق جتا رہا تھا، اور اس کی تپش سے ملائکہ کے جسم کا ایک ایک حصہ پگھل رہا تھا۔ حیدر نے ملائکہ کو بیڈ کے انتہائی نرم اور خوشبودار گدے پر آہستہ سے لٹایا اور خود ایک سایہ بن کر اس کے ریشمی وجود کے اوپر جھک گیا۔ اس کے بالوں کی چند لٹیں ملائکہ کے تپے ہوئے چہرے اور گالوں پر گریں اور گالوں پر بکھر گئی، جنہیں حیدر نے اپنے لبوں سے پیچھے کیا۔ تم صرف اور صرف میری ہو ملائکہ، میری روح، میرے جسم اور میری زندگی تک صرف میری۔ حیدر نے اس کے ہونٹوں اور اس کے ماتھے اور پھر اس کی گردن پر اپنے گرم لبوں کی
مہر لگاتے ہوئے انتہائی بولڈ اور گہرے اور مدہوش کن رومانوی لہجے میں سرگوشی کی۔ ملائکہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور اس کا پورا وجود حیدر کی بے پناہ محبت اور اس کے لمس اور جنون کے آگے جل کر راکھ ہو گیا۔ اب سارا خوف، ساری دنیا کی رسمیں اور ساری پرانی الجھنیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھیں۔ اس کمرے کی مدھم روشنی اور تاریکی کے امتزاج میں ان کی دھڑکنوں کا تیز شور، بے ترتیب ہوتی گرم سانسیں اور لمس کا وہ بولڈ اور جادوئی احساس ایک لازوال اور گہری محبت داستان لکھ رہا تھا، جہاں ملائکہ نے حیدر شاہ کے اس بے باک اور جنونی عشق میں خود کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے میں اتر چکے تھے۔ برائے کرم اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کو کہانی کیسے لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور شیئر لازمی کیا کریں۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔